جو صورتحال پیدا ہو گئی جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا۔ جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں۔ تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ باقی 17 مہینے گزرے ہیں، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا، اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو۔ جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ورکر جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس وقت اسیر ہیں، اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی۔ فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے۔ اور اس دن جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف قابل مذمت ہے، بٹ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے باہر وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے۔ تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے۔ میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں، جو ملوث تھے اس کے اندر، ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے۔ میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا، تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم، عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے۔ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے۔ دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج، ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے۔ تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف، میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی۔ ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں۔ پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے، لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے۔ میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی، اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن میری رائے میں تو وہ بھی ایک، یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ پچھلے 13 مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئی ہیں۔ جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں، پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے۔
لیکن ان چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک پانچواں سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام. وہ 25 کروڑ پاکستانی. اس 25 کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے 13 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے. ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھی نہیں جیسی اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہوئی ہے اس وقت، تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی. تو کرنا کیا ہے؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا، کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہو، سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں. اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو، میں نے بار بار کہا ہے، کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں. سیاسی طور پر اب انتشار دیکھ لیں، آئینی بحران دیکھ لیں، معیشت کا بحران دیکھ لیں، ہر طریقے سے اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے. اور جیسے میں نے کہا، کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آ رہا، سب کے لیے خرابی نظر آ رہی ہے. تو کرنا کیا؟ یہ ذمہ داری جو ہے، یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بار بار دہراتا رہا ہوں، یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے. اچھی چیز کیا ہوئی؟ اچھی چیز کیا ہو رہی ہے؟ ریاست کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ چیف جسٹس صاحب ایک دفعہ نہیں، بار بار پچھلے 2 مہینے سے کہہ چکے ہیں، بار انہوں نے اس بات کو دہرایا، پچھلے ہفتے پھر اس بات کو دہرایا کہ سیاسی مسائل کا حل ایک ڈائلاگ کے ذریعے، ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کیا جائے. اور وہ پولیٹیکل ڈائلاگ بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر کے، ریکنسیلیشن کر کے کوئی راستہ نکالیں، جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں. فوج دوسرا ریاست کا اہم ستون. کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے کیا جائے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی ڈائلاگ کے لیے کے ذریعے کیا جائے. پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں، جو پاکستان کا خیر چاہتے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے. سب کو فکر ہے اس وقت، باہر پاکستان کے دوستوں کو فکر ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر. تو اس لیے میرے خیال میں جب ریاست کے اہم ترین ستون جو ہیں سب کے سب وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہوں، آپ کے دوست ممالک بھی اس کی بات کر رہے ہوں، اس کو سپورٹ کرتے ہوں، پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جس کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے معیشت کی تباہی ہو رہی ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے، تو وقت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹائم ضائع کیے بغیر فوری طور پر بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے اس کا.